اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی خاص ویڈیو میں ہم آیات الکرسی کی طاقت اور اہم راز آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آیات کی شان کیا ہے، اس آیت کی اہمیت کیا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس عظیم آیات کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، اور آیات الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیات الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیات، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیات الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیات میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اس خصوصیات کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیات الکرسی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیات الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیات الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیات الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آیات الکرسی کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی الجہریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیات الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیات الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسوں کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان، حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور متناسب کا حسن بخشائے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو ایک جیسی کوئی ایک صورت ہی لاؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہے انہیں بھی بلا لو۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیات الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات بھی اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیات الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو آیات الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آپ آیات الکرسی کے پوشیدہ راز جان سکیں۔ ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ سورۃ البقرہ کی آیات الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیات الکرسی جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں آیات سب سے افضل آیات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔
یہ سوال کئی بار دہرایا، فرمانے لگے کہ وہ آیات الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیات کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات کو ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ اور کہتے ہیں، میں نے اسے کہا، اپنے ہاتھ دو۔ اس نے اپنے ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا ہے کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیات الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، سارا قصہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیات الکرسی کے 9 حصے اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت آہنگی سے بنایا۔ اس آیات کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں، بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیات میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیات میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اس سے سب معلوم ہے کہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان زمین سب پر حاوی ہے۔ اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے، بڑے عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے کہ بس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے، اور بس اسی آیات میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست میلاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیات الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیات کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ اس آیات کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ اس آیات کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باروک کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے
سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں ہی پہلا اور آخری، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن پانچواں حصے میں کچھ ہے۔ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیان اور پانچواں حصہ۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس آیات میں اس نے پہلے کیا بیان کیا اور بعد میں کیا بیان کیا۔ اب غور کریں، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلوغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیات اس کے مثل لاؤ، لیکن کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت، اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کے چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایات میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا کہ نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینے میں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315 میں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیات الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، اس آیات الکرسی کی فضیلت متعدد حدیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ آیات الکرسی کے حوالے ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل عیال کی پر شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازم آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا اور وہ آیا اور غلہ اٹھا کر لے کر جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ اور وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا اور دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ خیال رکھا، وہ آیا اور غلہ اٹھا کر لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا ہے تھا کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیات الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال ہے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیات الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ تم کہا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا، اس سے چھوڑ دیا، پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤں گا؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا، ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، جب وہ کلمات پڑھے ہوگے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہ بھٹکے گا۔ اسے کہنے لگا کہ واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیات الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ تجھے علم نہیں کہ یہ آیات الکرسی اس طرح ہے۔ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیات الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیات الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبیدہ نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں ایک شخص نکلا تو ایک جن سے ملا اور وہ کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیات سکھاؤں گا، جب تو یہ آیات گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا اور وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، بس ہی اسی طرح سے ہے یا ان میں سے تو ہے ایسا ہی؟ تو اس نے کہا کہ میں ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے بچھاڑ دیا تو جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیات الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی آواز گوز مارنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیات الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں شیطان اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کی ہے کہ آج کا مسلمان حدیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں کہ آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسری روایات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیات الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیات الکرسی کی عظمت کئی روایت میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیات کتنی عظیم آیات ہے، اور اس آیات کے بارے میں یہ بھی بیان بتایا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیات کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دو آیاتوں میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح اور ابو امامہ مرفون بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 صورتوں میں سورۃ البقرہ اور آل عمران اور طہ حشام جو کہ ابن عمار خطیم دمشق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور طہ میں وانت الوجول حی القیوم ہے۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے اس آیات میں اسم اعظم موجود، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیات الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیات الکرسی کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی اس آیات الکرسی کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو، یہ وہی پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی ہے کہ وہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کا سر تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اسے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے. آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. الحی القیوم لفظ حی کا معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور وہ موت سے بالا تر. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے. ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.